شاعر کا المیہ۔ ایک شاعر کا المیہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پاکستان میں تلاش کرنا بے معنی ہے، کیونکہ یہاں شاعر کا ہونا بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شاعر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ اس بچے کو ہاتھ میں لے کر بولا، اے میرے بیٹے یہاں تو کیوں کر پیدا ہوا، اور پھر لطف ستم شاعر کے گھر پیدا ہوا، اس دفعہ بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہوں تجھے، مہار ڈالوں گا اگر بارے دیگر پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش کا استقبال ان لفظوں کے ساتھ ہو، وہ ملک و قوم کے لیے المیہ نہ ہو تو اور کیا ہو۔ ایک شاعر ہی دوسرے شاعر کا دکھ سمجھ سکتا ہے، لیکن پاکستانی شاعر خود اپنا دکھ سمجھ لے تو سب کو دکھی کر دیتا ہے۔ شاعر کا ایک المیہ فرمائشی شعر ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کو رات کے 2-3 بجے کال آتی ہے۔ کال اٹھاتے ہی کالر دعا و سلام کی حدود و قیود سے بے نیاز ہو کر حکم دیتا ہے، یار کوئی غزل لکھ کر دے، تیری بھابھی نہیں مان رہی۔ اور ستم کی بات تو یہ ہے کہ اس کی غزل سے بھابھی تو مان جاتی ہے، لیکن شاعر کی اپنی بیوی نہیں مانتی۔ شاعر کے لیے اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو۔ شاعر کا ایک اور بہت بڑا المیہ تب ہوتا ہے جب اسے آمد نہ ہو رہی ہو اور مشاعرہ قریب ہو۔ ایسی صورتحال میں شاعر کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اسرائیلی کے سامنے فلسطینی کی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر شعر لکھنے کے لیے کاغذ قلم اٹھا کر ایسے بیٹھتا ہے جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، اور شاعر کے قلم سے الفاظ ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے 21 دنوں بعد ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ شاعر کا ایک اور بہت بڑا المیہ سامع کا نہ ہونا ہے۔ وہ اپنی تازہ غزل لکھ کر کاغذ ہاتھ میں اٹھائے لوگوں کو سنانے کے لیے ادھر ادھر یوں بھاگتا پھرتا ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو لے کر دانے کی تلاش میں گھر کے کمروں سے صحن اور صحن سے کمروں کے چکر لگاتی ہے۔ وہ غزل سنانے کے لیے لب کھولتا ہے تو مخاطب اسے مہنگائی اور ملکی حالات سنا سنا کر اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ پھر وہ بیچارہ اپنے شعروں کو تنہائی میں بیٹھ کر بار بار خود کو سناتا ہے اور داد دیتا ہے، اور یوں خوش ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی ایوارڈ جیت لیا ہو۔